السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سے پہلے یعنی 28 تاریخ کو آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کی تعریف اور یہ بتایا تھا کہ صورت کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ صورت کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی تعریف، اس کی پوری ڈیٹیل، اس کی پوری تفصیل کہیے کہ آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، مثال کے ساتھ بھی سمجھا چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ جملہ اسمیہ کی تعریف اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ خالدہ ذہن میں رکھیے کہ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس سے مسند الیہ کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اس کی صفت اور اوصاف بیان کی جاتی ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، نہ ایسے جملے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے، تو ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے میں بتا کر کے ہوں، لکھا کر کے ہوں۔ امید ہے کہ آپ لکھ بھی لیے ہوں گے، سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کی تعریف کرنے جا رہا ہوں اور اس کی تعریف لکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر رابطہ قائم کریں۔ جملہ فعلیہ کیسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے خالد کھانا کھا رہا ہے۔ جیسے خالد کھانا کھا رہا ہے۔ زکیہ چلی گئی۔ چلیے یہ دیکھیے، اس کے اندر جملہ اسمیہ کی تو تعریف ہے، چھوڑیے میں آپ کو بتا کر کے بھی ہوں۔ جملہ فعلیہ کو سمجھیے، آج بہت اچھی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو آسانی سے کتاب پڑھتے وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ، آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی مکمل تعریف آپ اپنے ذہن دماغ میں اگر آپ نے بیٹھا لیا تو جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں، ایسے سینٹینس کو کہتے ہیں جس میں
یعنی جس جملے میں، جس جملے میں، جس سینٹینس میں سے کسی کام کا کرنا یا ہونا، جس سینٹینس سے، جس جملے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، ایک پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا، اور اس میں یعنی اس جملے کے اندر، اس سینٹینس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ یہ جو چیز رکھیے ذہن کے اندر، ایک اس جملے میں، اس سینٹینس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ دوسرا، اس جملے میں کسی تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ سمجھ بات آئی گی اچھی طریقے سے؟ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے، جیسے کہ خالد کھانا کھا رہا ہے۔ خالد کھانا کھا رہا ہے۔ دیکھیے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے، کام کا کرنا ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ خالد کے بارے میں جو مسند الیہ ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، اس کے بارے میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کس کام کو انجام دے رہا ہے؟ کھانا کھانے کا کام کر رہا ہے۔ خالد اخبار پڑھ رہا ہے، خالد فٹ بال کھیل رہا ہے، خالد کبڈی کھیل رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، نوٹس لکھ رہا ہے۔ یہ تمام سے خالد کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ خالد ایک کام کو انجام دے رہا ہے، کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم۔ ایک مثال آپ کو سمجھ آ گئی کہ خالد کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے جملے سے کہ وہ ایک کام کو انجام دے رہا ہے، اور وہ انجام کیا ہے؟ کھانا کھانے کا کام کو انجام دے رہا ہے۔ تو خالد کام انجام دے کر کھانے کا انجام دے رہا ہے۔ کھانا بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور یہاں پر مفعول ہے۔ کیا یہ؟ مفعول ہے۔ خالد کیا ہے؟ فاعل۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، حالانکہ یہ بھی مسند ہے لیکن فاعل ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ مسند الیہ ہوتا ہے لیکن وہاں مبتدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے۔ یہاں پر خالد مسند الیہ ہے لیکن فاعل ہے۔ کیا ہے یہ؟ فاعل ہے۔ یہ مفعول ہے۔ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیا یہ؟ فعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو معلوم ہوگا کسی کام کا کرنا ہے، ہونا معلوم ہوگا کھانا کھا رہا ہے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جملے کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کھا رہا ہے، یعنی موجودہ زمانہ پایا جا رہا ہے، زمانے حال پایا جا رہا ہے، پریزنٹ ٹینس پایا جا رہا ہے کہ خالد موجودہ حال میں کھانا کھا رہا ہے۔ تینوں زمانوں میں سے زمانہ حال پایا جا رہا ہے۔ تو جملے کی تعریف اور اس مثال سے مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ جس جملے کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اچھا، اس کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر میں بتایا تھا کہ مسند الیہ اسم ہوتا ہے، اس کے اندر بھی مسند الیہ اسم ہوتا ہے۔ یہاں وہاں مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے، اس کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر مسند کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ناؤن ہوتا ہے لیکن وہاں خبر ہوتا ہے۔ کس کے اندر؟ جملہ اسمیہ کے اندر۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ناؤن ہی ہوتا ہے لیکن اس کا نام بدل جاتا ہے، فاعل کرنے والا، وہاں کرنے والا نہیں ہوتا، اس کی اچھائی یا برائی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ خالد بہادر ہے تو اس جملہ اسمیہ خالد بہادر، خالد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خالد بہادر ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر کرنے خالد کا کام کا انجام کے بارے میں نہیں دیا رہا،
کہ وہ کون سا کام کر رہا ہے، بلکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی کہ وہ بہادر ہے۔ یہاں خالی کام انجام دے رہا، کام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ فاعل ہے، دوسرا دے رہے، لیکن کیا ہے یہ؟ فاعل ہے، کام کو انجام دینے والا کر رہا ہے۔ مفعول، یہ کھانا مفعول ہے، کیا یہ؟ مفعول ہے، اور کھا رہا ہے فعل ہے۔ جملہ فعلیہ یعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھی طرح ذہن رکھیں۔ اسی طریقے سے زکیہ چلی گئی، اس کے اندر جتنی تعریفیں دیکھیں اس کی مثالیں بھی ہے کہ یہاں دو ہی جملے، ایک ہی جملہ ہے، یعنی زکیہ چلی گئے، فاعل مفعول کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ زکیہ مسند ہے، ناؤن ہے، معلوم ہے مسند، لیکن یہ یہاں بھی فاعل ہے۔ یہ زکیہ چلی گئی، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ خبریہ ہوا۔ چلنے کا کام کون سا زمانہ ہوا ہے؟ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ماضی میں، زمانے ماضی میں چلی گئی، پاسٹ ٹینس میں وہ جا چکی ہے، زمانے ماضی میں زکیہ چلی گئی ہے۔ کام چلنے کا کام کس نے کیا ہے؟ زکیہ۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے زکیہ کا کام کیا کرنے کا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جانے کا، چلنے کا کام کی ہے، اور وہ زمانے ماضی میں ہو چکا ہے، یعنی زمانے ماضی میں زکیہ جا چکی ہے۔ اب اچھی طریقے سے امید ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف آپ اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے کاپی میں لکھ لیجئے۔ پھر بھی اگر کہیں خدا نخواستہ اس کی مثال سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو فوراً اس سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا، یا جس سے آپ کو کتاب پڑھنے میں، جملے کو لکھنے میں آسانی ہوگی، پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔